جب ملک میں ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں بجلی چور پکڑے جا رہے ہوں، اجناس کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کیے جا رہے ہوں، اسمگلنگ کی کروڑوں روپے کی مالیت کی چیزیں پکڑی جا رہی ہوں، اور ہر روز قبضہ مافیا کرپٹ افسران اور دیگر کے پاس سے کروڑوں روپے کی نقدی برآمد کی جا رہی ہو، مگر ان سارے شواہد، اعلانات اور پکڑ دکڑ میں یہ واضح نہیں ہو رہا کہ ان تمام کارروائیوں کے نتیجے میں عام آدمی کا کیا بھلا ہوگا۔ کیا اس کو بجلی سستی ملے گی؟ کیا اس کے بلز کم ہوں گے؟ کیا یہ جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں بجلی چوری میں، کرپشن میں، کیا ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی ہوگی، یا پلے بارگن کے ذریعے بڑے چور جس طریقے سے آسانی سے چھوٹی رقم دے کے چھوٹ جاتے ہیں یا چھوٹ جائیں گے؟ کیا یہ جو رقم برآمد ہوئی ہے اس سے غریب آدمی کو کچھ مدد ملے گی؟ ان تمام کارروائیوں سے یہ بات تو واضح نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرور واضح ہوتا ہے کہ ان سب چوریوں کے بارے میں عملے کو، اسٹاف کو اور اعلیٰ عہدیداروں کو علم تھا، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب چیزیں جو برسوں سے چل رہی ہوں، لا علمی میں ان کو برداشت کیا جائے اور ملک کو شدید نقصان پہنچایا جائے۔ جبکہ دوسری طرف نیب بھی دوبارہ مضبوط ہو گئی ہے۔ اب کیا ملک میں رشوت خوری، چال بازی، اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور ملک میں ہونے والی دہشت گردی جس میں بے گناہ افراد کا جاں بحق ہونا بند ہو جائے گا؟ مہنگائی اور نوکریاں نہ ہونے کے سبب آج عام آدمی کا کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا ایک خواب نظر آتا ہے، اور اس تکلیف میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب عام عوام کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ حکومت یعنی کہ پی ڈی ایم حکومت، جو کہ پی ٹی آئی حکومت کے 3.5 سال کی رسوائیوں کا رونا روتی رہی اور اپنی سادگی کے گن گاتی رہی، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ اس حکومت نے اپنی آسائشوں کے چکر میں قومی خزانے کے اوپر 16.1 ٹریلین کا بوجھ ڈالا، اور موجودہ نگراں وزیر اعظم اپنے 10 دن کے بیرون ملک کی شاخ خرچیوں کا بھی جو بوجھ ڈالا ہے، اس سے عوام کے زخموں پر مزید نمک پاشی ہو رہی ہے۔ اب ان شاخ خرچیوں کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک نے بھی فائنلی پاکستان کو پیغام بھیج دیا ہے کہ اب کوئی پاکستانی سربراہ یا کوئی بڑی توپ شخصیت ان کے پاس پیسے مانگنے نہ آئے۔ اب جب کہ ساری پارٹیوں کے سارے راز اور کرپشن کھل کر عدالتوں کے سامنے آ گئی ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سیاست کے حوالے سے کچھ اصول بنائے جائیں اور ان سیاست دانوں کے لیے عمر کی حد مقرر کی جائے؟ کیونکہ ہمارے ملک کے بزرگ سیاستدان آج تک نہیں سمجھے یا سمجھنا نہیں چاہتے کہ ملک میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور ملک اسی سے چلتا ہے، بلکہ دوسری طرف یہ سیاستدان جنہوں نے اس سیاست کو اپنے ملکی اور غیر ملکی جائیدادیں اور بزنس بنانے کے لیے ہمیشہ استعمال کیا، آج بھی 90 کی لوٹوں اور پھر پھوٹوں کی سیاست کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ ان سیاستدانوں کے حوالے سے کوئی قانون بنائے تاکہ الیکشن کو اس بار پھر سے مذاق بننے سے روکا جا سکے، اور کیونکہ عوام کو لیپ ٹاپ نہیں، کام چاہیے، روزگار چاہیے، اس کو اپنے حالات بہتر کرنے ہیں، اس کو معاشی معاملات بہتر کرنے ہیں اپنے، کیونکہ یہ قوم پہلے ہی بھیک منگوں کی قوم بن چکی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ویلیو ملی ہے اور آپ میرے اس خیالات سے متفق ہیں، تو اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں، کیونکہ لائک مائنڈڈ لوگوں کی ایک کمیونٹی بن سکے، کیونکہ آواز اٹھائیں گے تو کل بہتر ہوگا۔ اللہ حافظ۔